کو ایک ساتھ جوڑ کر اور اس کے بعد امت کو اپنے ایسے نونہال پیش کرنے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ اور آج کا یہ جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے اور سامنے انعام بھی رکھا ہوا ہے کہ آج کا یہ پروگرام انعامی پروگرام کی نوعیت سے منعقد ہوا۔ یہ بچوں کو تعلیم کی حسن کارکردگی پر انعام دینا یہ عادت اللہ بھی ہے اور عادت العباد بھی ہے۔ یہ انعامی جلسہ اور انعامی پروگرام سب سے پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے منعقد کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر خلافت عطا کر کے بھیجنے والے تھے تو حضرات ملائکہ نے اس پر اشکال کیا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ ہم آپ کی تقدیس کے لیے کافی ہیں، آپ ایسی قوم کو اس دنیا پر ہوئے زمین پر کیوں بھیجنے والے ہیں تو آپس میں خون خرابہ کرے، قتل و غارت گری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انِ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس میں کیا مصلحت ہے مجھے معلوم۔ بہرحال جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت آدم کی برتری اور عظمت ملائکہ کے دل میں ڈالی جائے، چنانچہ اس کے لیے ایک مجلس رکھی گئی جس میں بہت ساری چیزوں کا نام ملائکہ اور حضرت آدم سب کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا گیا۔ دنیا کی مختلف چیزوں کا نام، یہ چڑیا ہے، یہ درخت ہے، اور یہ کیا فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس طریقے سے مختلف چیزوں کا نام بتلایا گیا۔ اور اس کے بعد جب بتلایا گیا ان کو، علم سکھایا گیا، اس کے بعد ان کا امتحان ہوا، ٹیسٹ ہوا۔ سب سے پوچھا گیا بھئی ہم نے جو بتلایا ہے، سکھایا ہے، اس کا وہ پھر تم بتاؤ کیا کیا سیکھا۔ ملائکہ کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوری و خلقت بنایا اور ان کے ذہن میں ان کا کام صرف تسبیح اور تقدیس میں لگا رہا، اس وجہ سے ان چیزوں کا نام ان کو یاد نہیں رہا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اسماء کو، تمام ناموں کو فوراً سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز قائم کرنے کے لیے، ان کی برتری اور عظمت کو ملائکہ کے دل میں ڈالنے کے لیے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ ہوا۔ یاد رکھیے کہ یہ سجدہ تعظیمی نہیں تھا، یہ سجدہ تحیہ یعنی سلامی کا سجدہ تھا۔ اور پچھلی شریعت میں بھی، بہت سے انبیاء کی شریعت میں بھی سلامی کا سجدہ یہ جائز تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو دل میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسجود ملائک بنایا، ان کو انعام سے نوازا، اور اس کے بعد اس کے انعام میں ان کو خلافت الارض بھی عطا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ یہ انعام کا جو سلسلہ ہے، پروگرام ہے، یہ عادت اللہ بھی ہے اور عادت العباد بھی ہے۔ انعام چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو تو بچوں کا اس سے حوصلہ بڑھتا ہے اور آگے کوئی محنت کرنے کی ان کو ہمت حاصل ہوتی ہے، اور ایک حوصلے کے ساتھ مزید وہ محنت بڑھ کرتے ہیں کہ آگے ہم کچھ ترقی کریں۔ یہ انعامی پروگرام جو رکھا گیا ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے اور ان میں حصہ لینے والوں کو اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسری چیز، اس ادارے سے متعلق جو چند باتیں ہیں اور اس وقت کے حالات کے اعتبار سے مولانا لبیب اشرف صاحب نے بہت قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے چند نظریات سے پورے طور پر ہم متفق نہیں ہیں، ان کا نظریہ ہے، لیکن بہرحال ضروری بہت قیمتی اور ضروری باتیں انہوں نے پیش کی، اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی ساتھ میں لے کر چلا جائے اور دینی تعلیم کو مقدم
صرف نام و نمود اور صرف دکھلاوا کے لیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو امت کے حالات اور ہماری نئی نسلیں جو جا رہی ہے جس کا، اگر ہم نے ان کے ایمان کی ابھی سے فکر نہیں کی تو پھر آگے ہم ان کے ایمان کو بچانا اور ان کی ایمان کی حفاظت کرنا یہ بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو ایمان کی جو یہ دولت دیا ہے، یہی دولت اتنی قیمتی ہے کہ پوری دنیا کی طاقتیں ایمان والوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں اور ان کے اس قیمتی ہیرے کو چھیننے کی فکر کریں. حضرت الاستاذ فقیہ الامت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک مرتبہ لندن کا سفر ہوا. میرے شیخ حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم وہ بھی ساتھ میں تھے. انہوں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت یہ ملکہ وکٹوریہ کا یہ محل ہے، اس میں وہ قیمتی ہیرا ہے جس کو انگریزوں نے ہندوستان سے لوٹ کر لایا، اور یہ اتنا قیمتی ہیرا ہے کہ پوری دنیا کے سونے اور ہیرے جواہرات کے مقابلے میں یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. اتنا قیمتی ہیرا ہے. حضرت الاستاذ فقیہ الامت نور اللہ مرقدہ تھوڑی دیر خاموش رہے اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اور ہر ایمان والے کو قیمتی ہیرا دیا ہے. ہم اگر تھوڑی سی محنت اپنے دل کے اوپر کر لیں اور اپنے جو ہے دل کے اندر ایمان کی دولت کو مضبوط کر لیں، بیٹھا لیں، تو یہ اتنا قیمتی ہو جائے گا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں، دنیا کی بڑی سے بڑی قوتیں اور بڑے سے بڑے عہدے بھی اس کے سامنے آ چکے ہیں. اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ایمانیات کے اوپر چھوٹے بچوں کو زیادہ توجہ دی جائے. دنیاوی تعلیم انگلش میڈیم ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے اور اس پر بھی ضرورت ہے خوب محنت کرنی، لیکن ساتھ میں دینی تعلیم بھی ضروری ہے. حضرت شیخ الہند مولانا حسین احمد صاحب مدنی رضی اللہ مرقدہ جب مالٹا کی جیل میں تقریباً 7 سال تک رہنے کے بعد جب وہ آئے تو دیوبند اور ان کے علاقے میں جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے سب کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو میں نے جتنے دن 7 سال یا جتنا دن بھی ہم نے جیل میں گزارا، ہم نے وہاں غور کیا کہ آج مسلم قوم ہر طرف سے کیوں بالکل پیچھے جا رہی ہے اور یہ دنیا دار قومیں یہ آگے کیوں بڑھتی جا رہی ہے. ہم نے غور کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارے اندر 2 چیز کی کمی ہے. اگر ہم اس کمی کو دور کر لیں انشاءاللہ پوری دنیا کی باطل طاقتیں ہمارے سامنے ہم جھک کر کے بولیں گے اور ہم ہی سب لوگوں راہ جگہ سر بلند رہیں گے انشاءاللہ. صرف ہم 2 کام کریں. انہوں نے فرمایا کہ ہماری مسلمانوں کی پستی کی 2 وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہونا چاہیے وہ مضبوط نہیں رہا. قرآن اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے یہ دستور حیات بنایا اور اس کے اندر دنیا کی اور دین کی ساری چیزوں کو ڈال دیا. قیامت تک آنے والی ساری نئی ایجادات کا تذکرہ قرآن میں. اس وقت سائنس کو نئی ایجادات کر رہے ہیں، یہ قرآنی تعلیمات کے اوپر ریسرچ کر کے ایجاد کر رہے ہیں. یہ ان کو کہیں دوسری طرف سے روشنی نہیں، رہنمائی نہیں مل رہی ہے، قرآن ہی ان کی رہنمائی کر رہا ہے. چنانچہ ہم قرآن کی تعلیم سے چونکہ دور ہوتے جا رہے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، ہم کو اگر کسی دوست طاقت ہمارے پاس آئے اور اتفاق سے وہ عربی زبان میں ہو یا انگریزی زبان میں ہو اور ہم وہ زبان نہیں جانتے ہیں تو ہم اس خط کو کیا کریں گے؟ جیب میں رکھ دیں گے یا بیگ میں رکھ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ نہیں جائیں گے بھائی فلاں صاحب کے پاس، فلاں صاحب کا تھوڑا اس کو پڑھ کر کے ہم کو بتا دیجیے اس میں کیا لکھا ہوگا. کبھی ہم نے فکر کیا کہ ہمارے محبوب حقیقی نے قرآن میں ہم سے کیا تقاضا کیا ہے اور کیسی زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآنی تعلیمات کو خوب عام کیا جائے
حضرت نے فرمایا کہ اس وقت اب ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے اس وقت تک جو ہے ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہر گاؤں میں مکتب کا نظام بہت مضبوط ہو، قرآنی تعلیمات کا نظام بہت مضبوط ہو، ایمانیات کا نظام بہت مضبوط ہو، بچوں کو ایمانیات کو پڑھایا نہیں جائے، بول کر پلایا جائے، ان کے سینے میں ایمان کو ایسا بیٹھا دیا جائے کہ پھر باطل طاقتیں چاہے ان کے ساتھ جتنا بھی زیادہ باقی جیسے بھی حالات پیش آئے کبھی وہ اپنے ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ حضرت تھانوی علیہ السلام نے لکھا ہے کہ ہمارا ایمان اس وقت ایسا کمزور ہو چکا ہے کہ چند کوڑی کی خاطر ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے بیچتے ہیں بھائی؟ چند پیسے کی خاطر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، چند پیسے کی خاطر ہم دوسرے کو دھوکہ دے دیتے ہیں، وائے بھی کوئی ہوتا ہی رہتا ہے، اور یہ قرآن میں اس کی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ قرب قیامت میں ایسے حالات پیش آئیں گے کہ وہ گھر سے جائیں گے ان کا ایمان صحیح سالم ہوگا، اور جب بازار سے واپس آئیں گے ان کا ایمان اپنے دل سے رخصت ہو چکا ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو ایمانیات کی تعلیم دی جائے۔ اگر یہ بنیادی تعلیم میں ایمانیات کو مضبوط کر دیا گیا اور ان کے سینے میں بیٹھا دیا گیا تو انشاءاللہ پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں گے، جس لائن میں بھی جائیں گے، انشاءاللہ کبھی اپنے ایمان کو ضائع نہیں کریں۔ اس وقت ہماری بچیاں جو ابتداء کے دہانے پر کھڑی ہوئی، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت کو انہوں نے سمجھا نہیں، ورنہ چاہے جان جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے کہ اپنے ایمان کو کبھی بھی سودا نہیں کریں۔ ابھی ہم نے کچھ دن قبل فلسطین کے بارے میں ایک ویڈیو میں دیکھا تھا، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بہت بڑے عالم نے بتلایا کہ ہم وہاں گئے اور ہم نے ان سے تحقیق کیا، جائزہ لیا کہ آخر ان کے پاس بے سر و سامانی کے عالم میں کچھ بھی ہتھیار نہیں، اس کے باوجود دنیا کی یہ بڑی سے بڑی سپر طاقتوں کے ساتھ اتنے دنوں تک کیسے وہ مقابلہ کریں، اور الحمدللہ بہت کامیابی بھی ہو رہی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا؟ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے جا کر کے اندر جا کر اور ان کا جائزہ لیا کہ بنیادی وجہ کیا؟ بنیادی وجہ جب ہم نے تحقیق کرنے کے بعد معلوم کیا تو بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ قرآنی تعلیمات میں ہی اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے، قرآنی تعلیمات کے اوپر انہوں نے جگہ جگہ پر انہوں نے قرآنی تعلیمات کے ادارے اور کیمپ اور مجلسیں قائم کی، حتیٰ کہ ہر مجلس میں ہر مسجد میں مرکز بنائے قرآن کی تعلیم کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے الگ، جوانوں کے لیے الگ، بڑے بچوں کے بڑوں کے لیے الگ، بوڑھوں کے لیے الگ، اسی طریقے سے چھوٹی بچیوں کے لیے الگ، بڑی بچیوں کے لیے الگ، اور جگہ جگہ پر انہوں نے قرآنی تعلیمات کا مرکز بنایا اور اس کے اوپر چند سالوں تک اتنی محنت کیا کہ وہاں کا کوئی بھی فوجی جرنیل ایسا نہیں ہے جو حافظ قرآن، وہاں کی کوئی لڑکی یا عورتیں ایسی نہیں ہے جو حافظ قرآن۔ قرآن کی تعلیمات انہوں نے اتنا واقف پھیلایا کہ جس کی وجہ سے گھر گھر یہ قرآن کی تعلیمات عام ہو گئی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمانی قوت اتنی مضبوط کر دی ہے، اتنی مضبوط ایمانی قوت کر دی ہے ان کی کہ اگر ان کے بچے ان کے سامنے ان کے بچے ان کے کے پوتے اور پورا خاندان بھی اگر شہید ہو جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے قبول فرما لیا۔ یہ بڑے دل جگر کی بات ہے۔ ہمارا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات کا نظام بھی ہر جگہ جگہ پر مضبوط بنائیں۔ دوسری چیز، بنیادی چیز، حضرت مولانا شیخ الہند نے جو بنیادی چیز فرمایا تھا کہ آپس میں یہ مسلمانوں کی قوم کی پیچھے ہٹنے کی وجہ کیا ہے، تو قرآن کی تعلیمات سے متعلق ہم آپ حضرات سے بھی درخواست کریں کہ بھائی اپنی مسجد کے امام صاحب سے درخواست کریں کہ آپ جو ہے عشاء کی نماز کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے ہم کو جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم قرآن نماز میں پڑھتے ہیں کم از کم اس کو ہم تو سمجھ لیں اس میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کر رہا ہے، اس کے لیے کسی بھی نماز کے بعد اس کا کم از کم ترجمہ، اس کا مطلب سادے الفاظ میں بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے کسی وقت میں چاہے ان کو جو بھی نظرانہ اور
جو بھی ہدیہ دینا پڑے اس سے پیچھے نہ رہے، ان کی آپ بھی خدمت کریں اور ان سے برابر خدمت کریں۔ اسی طریقے سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے بھی قرآن مجید سے بات کوئی بھی وقت طلب ان سے مانگ کر کے اور اس کے بعد ایک مجلس اس کی بھی ہونی چاہیے۔ ایسے بچے جو مدرسہ مکتب نہیں جاتے ہیں، جا پاتے ہیں، ان کی بھی فکر کریں، ان کا بھی ذہن بنائیں اور ان کو بھی وہاں سے جوڑیں۔ اس طریقے سے قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ ایک کام کریں، حضرت شیخ الہند رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر اس کو انسان مضبوطی سے پر قائم ہو جائے، انشاءاللہ مسلم طاقتیں اور مسلم قومیں سب بلند رہیں گی۔ ساتھ میں دنیاوی تعلیم سے بھی ہم الگ لیں گے، دنیاوی تعلیم بھی وقت کی بہت اہم ترین ضرورت ہے۔ اس وجہ سے یہ دونوں ساتھ میں لے کر چلے تو یہ بہت بہترین چیز ہے، لیکن بنیادی اصل مقصد ہمارا دین ہونا چاہیے، دینی تعلیم کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اس وجہ سے اگر ہم نے دینی تعلیم دنیاوی تعلیم حاصل کر لیا اور دینی تعلیم نہیں حاصل کیے تو پھر ہماری ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ ہم دور نہیں، گجرات جو کہ علم کا مرکز اور گہوارہ سمجھا جاتا ہے، وہاں کا ایک اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں مختصراً، اور پھر چند باتیں کر ہم یہاں سے بات کرے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وجہ سے کہ آپ نے 10 منٹ کی قید لگا دی ہے، حالانکہ 10 منٹ کی قید مناسب نہیں تھی۔ بہرحال تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت میں نے ہمارے نادر کے اندر جو علمی مرکز کی جگہ ہے، بڑے بڑے بہت پرانے ادارے ہیں، 150 سال پرانے ادارے وہاں پر، وہاں کا واقعہ ہم سنا رہے ہیں کہ وہاں سے ایک صاحب آئے میرے پاس، انہوں نے بتایا کہ میرے پاس 2 لڑکا تھا، ایک لڑکے کو ہم نے حافظ قرآن بنایا، الحمدللہ وہ ایک کسی ادارے میں دین کی خدمت دے رہا ہے، دوسرے لڑکے کو ہم نے دنیاوی تعلیم اعلیٰ دلائی، بھوپال میں پہلے وہ گریجویٹ کیا اور کیا کیا پڑھا، اس کے بعد وہ لندن چلا گیا، لندن جانے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے وہیں اس کو نوکری مل گئی اور وہ برسر روزگار کا۔ لیکن اس وقت اس کا حال یہ ہے کہ وہ جب گھر پہ آتا ہے اپنی ماں کو اپنے باپ کو، اس کا باپ تو لندن میں رہتا ہے لیکن اس کی ماں گھر پہ رہتی اکیلے، اس کی ماں بھی میرے پاس آئی تھی اپنے محرم کے ساتھ، رو کر کے بیان کر رہی تھی کہ اگر میں قرآن پڑھتی ہوتی ہوں تو قرآن کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے اور گالیاں دیتا ہے، تو قرآن کیوں پڑھتی ہوں؟ اگر میں نماز پڑھتی ہوں تو وہ نماز کو چھین کر پھینک دیتا اور گالیاں دیتا تو نماز کو پڑھتی ہوں۔ وہ بالکل دہریہ بن چکا ہے، اور اسکرٹ پہننے والی، چڈی پہننے والی ایک لڑکی جو کہ کرسچن ہے، اس نے اس سے شادی کر لیا ہے اور وہ ہمیشہ اس کو میرے گھر میں لیتا رہا۔ یہ ایسا کیوں؟ اس دین کے گہوارے میں رہ کر ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے اس بچے کو شروع سے انگلش میڈیم میں ڈالا، کبھی اس کی فکر نہیں کی کہ کم از کم ہم ان کو ایمانیات کو سکھاتے، ایمان کیا چیز ہے اس کو تو بتلاتے۔ اگر مکتب میں ایمان کو مضبوط کر دیا گیا، ابتدائی جماعت میں اس کو ایمان دل میں بیٹھا دیا گیا، تو یہ نوبت نہیں آئے گی۔ ہماری لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہیں انشاءاللہ ایسی بھی نوبت نہیں آئے گی۔ اس وجہ سے بنیادی تعلیم کو بہت مضبوط کیا گیا۔ دوسری بات جو حضرت نے فرمایا کہ اصل اس مسلم قوم کے پیچھے ہٹنے کی اور پیچھے رہنے کی ایک دوسری وجہ یہ ہے ہمارا آپسی اختلاف۔ آپسی اختلاف کی وجہ سے یہ قوم بچھڑ گئی۔ اب یہ نقشہ آپ دیکھیے گا، ایک گھر کے 10 آدمی ہیں، وہ ایک جائیں گے اس پارٹی کے ساتھ، ایک جائیں گے اس پارٹی کے ساتھ، تیسرے اس پارٹی کے ساتھ، مسلمانوں کا ووٹ کسی میں بٹ جائے گا، اور اس کے بعد دوسری قوم کے اندر اتنا اتحاد ہے کہ سب مل کر کے وہ معمولی قوم تعداد میں ہونے کے باوجود آپ کے مرکز میں وہ کامیاب ہے۔ دیوبند جو مسلمانوں کا مرکز ہے اور اکثریت مسلمانوں کی ہے، صرف جو ہے وہاں کے 1/3 سے بھی کم مسلمان وہاں پر غیر قومی ہے اور غیر قوموں کی آبادی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں جو ہے غیر قوم اور وہاں کی ہندو قومیں بی جے پی کی وہاں کی سیٹیں ہمیشہ وہ کامیاب ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے تو مسلمان امیدوار 4-4 5-5 کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ اپنا صرف اتفاق کر کے اتحاد کر کے ایک امیدوار کو کھڑا کرتے ہیں، اسی کو دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلم قوم کا ووٹ 5 جگہ بٹ جاتا ہے اور اکثریت کے باوجود وہ پیچھے رہتا ہے۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں انشاءاللہ۔ اگر یہ اتحاد اور اتفاق ہم نے پیدا کر لیا اور قرآنی تعلیم کو عام کیا
انشاءاللہ یہ ہم ہر جگہ ہم کامیاب رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے ادارے جگہ جگہ پر ہر گاؤں میں ہر بستی میں قائم کیے جائیں جہاں دینی اور دنیاوی تعلیم کا سنگم ہو. چونکہ وقت کی ایک اہم ترین ضرورت اگر اس کی طرف ابھی توجہ نہیں دی گئی اور دنیاوی تعلیم سے بھی ہماری نسل پیچھے رہ گئی تو پھر حالات ایسے ہیں کہ پھر ہمارے لیے جو ہے وہاں کے ہندوستان میں قدم جمانا بھی مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور جتنے بھی دینی ادارے چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقی عطا فرمائے. دینی اداروں کے تعاون کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں بہترین بدل عطا فرمائے. آمین.